ورنہ اگر ہم بتائیں نا کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا تو ہر دوسرا بندہ یا صحابی کا بیٹا ہے یا صحابی کا پوتا ہے. جتنے بھی قاتلان امام حسین ہیں یا صحابیوں کے بیٹے ہیں یا صحابیوں کے پوتے ہیں، بھتیجے ہیں، پوتے ہیں، بیٹے ہیں. سعد ابن ابی وقاص چھوٹا نام ہے، اس کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، کربلا میں امام حسین کو مارا. سنان ابن انس، انس ابن مالک کا بیٹا. انس ابن مالک کو نبی نے پالا، امام حسین کے ساتھ کھیلا ہے. 10 سال تک نبی نے یہ یتیم تھا. سنان کا باپ جس نے امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا تھا، اس کا باپ. شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. سنان بن انس، انس بن نخی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ سنان. یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا. ایک قاتل جو سنان بن انس تھا، نہ صحابی کا بیٹا، نہ صحابی کا پوتا، نہ صحابی کا بھانجا، کسی صحابی کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ کوفی. یہ سنان بن انس النخعی الکوفی، یہ کوفی شخص ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے یہ بدبختی کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے، جلد 3 صفحہ 113 ہے اور 2828 نمبر ہے، یعنی 2828 نمبر یہ روایت ہے. اس کی سند حدثنا محمد بن عثمان بن ابی شیبہ تھا، حسن الحدیث محدث ہیں. حدثنا فرات بن محبوب ثقہ راوی، حدثنا ابو بکر بن عیاش حسن الحدیث ثقہ، حدثنی اسلم المنکری یہ بھی ثقہ. قال دخلت علی الحجاجی، یہ اسلم المنکری کہتے ہیں میں حجاج کے پاس آیا. حجاج بن یوسف، یہ اہل شام کا گورنر. اب اس کا رویہ دیکھیں اور کوفیوں کا رویہ دیکھیں. کوفی نے کیا کیا اور حجاج نے کیا کیا. حجاج بن یوسف بھی ظالم حکمران کے طور پر معروف ہے، اس سے بھی ظلم ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نواسہ رسول کے حوالے سے اس کے جذبات کیا ہیں. اس حسن سند میں آپ دیکھیں کہ حجاج بن یوسف کے پاس اسلم المنکری آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سنان بن انس قاتل الحسین آیا. سنان بن انس، یہ صحیح سند ہے. اسلم المنکری کہتے ہیں کہ سنان بن انس جو سیدنا حسین کا قاتل تھا وہ حجاج کے پاس، حجاج کے دربار میں آیا. فَإِذَا شَيْخٌ آدَمُ فِيهِ هِنَّاءٌ طَوِيلُ الْأَنْفِ فِي وَجْهِهِ بَرَشٌ. یہ اس کی قد و قامت اور اس کے چہرے مہرے کی شناخت بتائی گئی ہے کہ یہ کیسا ظالم تھا، اس کی شکل و صورت کیسی تھی. فَأُوقِفَ بِحِيَالِ الْحَجَّاجِ، حجاج کے سامنے اسے کھڑا کیا گیا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ، حجاج بن یوسف نے اس کی طرف دیکھا. فَقَالَ أَنْتَ قَتَلْتَ الْحُسَيْنَ، اوے بدبخت تو ہے جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے. قال نام. لو اب پتہ چلا قاتل کون ہے. کبھی کس کو قاتل نامزد کرتے ہیں، کبھی کس کو، کبھی کسی صحابی کو، کبھی صحابی کے بیٹے کو، کبھی بھانجے کو، کبھی پوتے کو. یہ سند جو بالکل محدثین کے اصول کے مطابق قابل حجت ہے اور جس میں بیان کردہ بات کو یقین کے ساتھ مانا جا سکتا ہے، یہ وہ روایت ہے. سنان بن انس جو ہے، یعنی سنان بن انس بن عمر بن حی النخعی الکوفی، وہ جو تھا شاہ نقوی صاحب نے اور ایک اور شیعہ عالم ہے اس نے بھی حوالہ دیا ہے کہ وہ جو سنان بن انس تھا وہ انس ابن مالک صحابی کا بیٹا تھا. یہ باتیں بالکل غلط ہے. ان کی اپنی جو نسب کی کتابیں ہیں، ابو المنذر ہشام بن محمد بن صائب القلبی کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 294 پہ یہ بات موجود ہے کہ یہ جو سنان بن انس تھا اس کا جو نسب ہے وہ سنان بن انس بن عمر، یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، حضرت انس بن مالک کا بیٹا نہیں تھا. تو اس طرح جو نا وہ بہتان لگا کے صحابہ کرام کی شخصیات کو یہ مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ایک صحابی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شامل نہیں تھا. پوچھا گیا کہ سنان تم نے بدبختی کی ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی. اس نے کہا ہاں. جرم قبول بھی کر رہا ہے یہ کوفی، یہ نخعی کوفی سنان بن انس اپنا جرم قبول کر رہا ہے. قال وکیف صنعت بہ، تو نے یہ کیسے کیا ہے، بتاؤ نا ذرا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کیسے شہید کیا. قال دعمتہ بالرمح وحبرتہ بالسیف حبرا، اس نے بتایا کہ میں نے نیزے سے بھی مارا ہے
اور تلوار سے بھی مارا ہے۔ فقال الحجاج، حجاج بن یوسف نے کہا یہ خود ظلم میں ملوث رہا ہے، لیکن نواسہ رسول کے بارے میں اس کے جذبات کیا ہیں؟ اور آپ لوگ جو نقشہ پیش کرتے ہو کہ بنو امیہ دشمن تھے، بنو امیہ دشمن تھے، یہ بنو امیہ کا گورنر ہے نا حجاج بن یوسف، اس نے کیا کہا؟ اما انکما لن تجتمعا فی دارن، اوے سن لے بدبخت، تم نے قتل کیا نا، ایک مقتول ہے اور ایک قاتل ہے، حسین بن علی رضی اللہ عنہما وہ مقتول ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے اور شہید کیا تم نے، تم قاتل ہو۔ تم یہ بات یاد رکھو کہ ایک ٹھکانہ تم دونوں کو نہیں مل سکتا، ایک ٹھکانے پہ تم دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ایک گھر میں تم دونوں کا اکٹھ نہیں ہو سکتا، وہ مقتول وہ شہید تم قاتل، تم دونوں کا ٹھکانہ ایک نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا؟ بتانا کیا چاہا؟ حسین تو جنت کے اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں نا، اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسین رضی اللہ عنہ، وہ تو جنتی ہیں، وہ تو پکے جنتی ہیں، تم کبھی جنت میں نہیں جا سکو گے بدبخت۔ انکما لن تجتمعا فی دارن، یہ گویا کہ اس کو جہنمی قرار دیا حجاج بن یوسف نے۔ یہ جذبات حجاج بن یوسف تھے باوجود ظالم ہونے کے، اس کو مبیر کہا گیا، ظالم کہا گیا، ظلم اس سے ہوئے بھی انسان ہونے کے ناطے، اور آپ لوگ بھی حجاج کو جناب بہت بڑا دہشت گرد بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں اس نے دہشت گردیاں کی ہیں، لیکن اس دہشت گرد کے جذبات حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کیا تھے اور اس کوفی کے کیا تھے؟ اب بھی آپ کہتے ہو کہ نہیں کوفیوں نے شہید نہیں کیا، بنو امیہ نے شہید کیا۔ بنو امیہ تو اس کو جرم سمجھتے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے تمہارے لیے ظالم، تم اب جنت میں کیسے اکٹھے ہو جاؤ گے کہ وہ شہید بھی اس جنت میں ہو، تم قاتل ہو کر بھی اس جنت میں چلے جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ حجاج بن یوسف نے کہا، اور کوفی نے کیا کیا؟ اس نے جرم قبول کیا کہ میں نے شہید کیا ہے، اس کی تفصیل بھی بتائی، صرف ہاں نہ میں نہیں جواب دیا، سوال ہوا کیسے کیا، اس نے تفصیل بھی بتائی، نیزے بھی مارے ظالم نے اور تلواریں بھی ماری ظالم نے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول کو اس نے شہید کیا، اللہ لعنت کرے اس پر، لعن اللہ قاتل الحسین قاتلۃ الحسین، وہ ایک تھا اکیلا تھا تب بھی اس پر لعنت ہے، اس کے ساتھ اور بھی تھے ان پر بھی لعنت۔ لیکن یہ کون تھے؟ یہ ہم نے اہل تشیع کی کتابوں سے، اہل تشیع کے محقق علماء کی زبانی اور اہل سنت کی کتابوں سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ حجت تمام کر دی ہے، اور یہ مہر لگا دی اس بات پر کہ جو لوگ یہ واویلا کر رہے ہیں کہ صحابہ کے بیٹوں نے شہید کر دیا، صحابہ نے شہید کر دیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو، نعوذ باللہ، ان کی بات بالکل غلط ہے۔ ہماری یہ دعوت فکر ہے کہ ہماری باتوں کو سنجیدہ لیا جائے۔ جو منصف مزاج افراد ہیں اہل تشیع میں سے، اہل سنت میں سے، وہ ہمارے دلائل کو پرکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اسی لیے جو سکینز ہیں وہ اپنی ویڈیو پہ لگا دیے ہیں، خود دیکھیں، اور ویڈیوز جو جواد نقوی صاحب وغیرہ کی وہ چلا دی ہے، اور شیعہ ذاکرین جو جھوٹ بولتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، ان کے حوالے سے ان کے علماء کے تبصرے بھی، جواد نقوی صاحب کا تبصرہ بھی بتایا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، اور ان کے جھوٹ ہم نے بتائے بھی کہ دیکھیں سیدنا انس بن مالک صحابی رسول کو بدنام کرنے کے لیے ان کا بیٹا کسی کو بنا دیا ایسے ہی اپنی طرف سے جھوٹ بول کر۔ تو یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے، اور اللہ رب العزت تمام جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہیں، سچے دل سے منصف مزاج ہیں اور ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دلائل کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں راہ حق کی طرف ہدایت دے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں پوری زندگی صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت بھی ہماری آنکھوں کا تارا رہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے سر ماتھے پر رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں موت دے اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت پر۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے حسین رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ہمارا حشر، اور صحابہ کرام ابوبکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم، طلحہ و زبیر، عشرہ مبشرہ، بدر و احد والے، صلح حدیبیہ والے، فتح مکہ والے، پہلے والے بعد والے، اللہ رب العزت ہمیں ان کے ساتھ جنت میں جمع کرے۔